السلام علیکم ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ٹاپ 10 مسلم لیڈرز کے بارے میں کہ جنہوں نے اس دنیا پر حکمرانی کی۔ ٹاپ 10 لیڈر کی لسٹ میں نمبر 10 پر نام آتا ہے ٹیپو سلطان کا۔ ٹیپو سلطان کو ان کی شاندار شہرت اور بہادری کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ 18ویں صدی کے دوسرے حصے میں ٹیپو سلطان ہندوستان کا حکمران بنا اور وہ اتنا مشہور ہوا کہ نیپولین نے بھی انگریزوں سے لڑنے کے لیے ٹیپو سلطان سے مدد مانگی۔ سلطان نے اسے ایک موقع کے طور پر لیا کیونکہ وہ برٹش انڈین کمپنی سے نفرت کرتا تھا۔ ٹیپو سلطان نے اپنے والد کے ساتھ مل کر 4 جنگیں لڑیں۔ ٹیپو سلطان نے اپنی موت سے قبل انگریزوں کے خلاف اقوام کو متحد کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن یہ مسلم عوام کو اکٹھا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ نمبر 9 پر آتے ہیں بابر۔ بابر سب سے پہلی مغل سلطنت کا کامیاب بادشاہ تھا اور اس نے 1519 میں ہندوستان کے حکمران کے خلاف کامیاب فتوحات کی۔ ماڈرن دور کے افغانستان کے ایک مقام کی فتح کے بعد بابر نے دہلی کے ابراہیم لودھی کو بھی شکست دی، حالانکہ ان کی فوج بابر کی فوج کی نسبت 10 گنا زیادہ تھی۔ ہندوستان کا حکمران بننے کے بعد بابر وہاں کے مقامی لوگوں کے پسندیدہ حکمران بن گئے۔ آپ نے بہت سے نئے قوانین اور رسم و رواج متعارف کروائے جو کہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند تھے۔ بابر کی موت کے بعد اس کے بیٹے ہمایوں نے حکومت سنبھالی۔ بابر کی فتوحات کی وجہ سے مسلمان 17ویں صدی میں تقریباً 3.2 ملین مربع کلومیٹر پر حکمرانی کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اور نمبر 8 پر نام آتا ہے تیمور کا، جو نام ہے بہادری، دلیری اور شجاعت کا۔ یہ سن 1336 میں پیدا ہوئے اور اس نے مشہور تیموری خاندان کی بنیاد رکھی۔ اس بہادر جنگجو نے ہندوستان اور روس میں بہت ساری زمینیں فتح کی۔ اس کی حکومت بحریہ روم تک پہنچ گئی۔ تیمور اپنی اتنی بڑی فتوحات کے باوجود ان لوگوں میں پسندیدہ نہیں تھا جنہیں اس نے اپنی تلوار کے بل پر فتح کیا تھا۔ وہ ہر اس شخص کے ساتھ غیر معمولی ظالمانہ ہونے کے لیے جانا جاتا تھا جو اس کے حکم پر عمل نہیں کرتا تھا۔ نمبر 7 پر نام آتا ہے خلیفہ ہارون رشید کا۔ ہارون رشید عباسی خاندان کے 5ویں خلیفہ اور رہنما تھے۔ ان کی قیادت میں دارالحکومت بغداد چین کے علاوہ دور ارض کا سب سے بڑا شہر بن گیا۔ ہارون کا دربار طاقتور اور دیانتدار آدمیوں سے بھرا ہوا تھا جو ان کے احکامات پر بغیر کسی ڈر اور جھنجھلاہٹ کے عمل کیا کرتے تھے۔ ان کی قیادت میں سلطنت نئی بلندیوں پر پہنچ گئی۔ یہ مراکش سے شروع ہوا اور ہندوستان تک پہنچا۔ اس نے 797 میں بازنطینیوں کے خلاف کامیابی سے مہمات کی قیادت بھی کی۔ ہارون رشید ان تمام سرزمینوں میں بہت زیادہ سائنسی، مذہبی اور ثقافتی خوشحالی کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ اور نمبر 6 پر نام آتا ہے محمود غزنوی کا۔ محمود غزنوی افغانستان میں پیدا ہوا۔ وہ اپنے والد سبکتگن کے ساتھ شامل ہوا جو غزنوی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ ساتھ جنگوں میں لڑتا رہا اور خراسان پر قبضہ کر لیا۔ اپنے والد کی موت کے بعد محمود غزنوی نے اپنی وراثت کو آگے بڑھایا اور ایک کامیاب فوجی کیریئر قائم کیا۔ آپ نے ایک وسیع اور شاندار سلطنت بنائی جس میں آپ نے جدید دور کے پاکستان، افغانستان اور ہندوستان کا احاطہ کیا۔ محمود غزنوی اپنے تیر اندازوں کی وجہ سے بہت مشہور تھا، جو اپنے دشمنوں کو بہت دور سے تیروں سے وار کر کے مار سکتے تھے۔ اور ہماری ٹاپ 10 کی لسٹ میں نمبر 5 پر نام آتا ہے صلاح الدین کا۔ صلاح الدین کا ذکر ہمیں کتابوں اور کہانیوں میں ضرور ملتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک مصری سلطان اور جنگجو تھا جو انگلش بادشاہ رچرڈ کے خلاف افسانوی صلیبی جنگوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ وہ 1169 میں مصر میں مسلمانوں کی فوج کا سربراہ بنا۔ صلاح الدین نے اپنے طویل فوجی کیریئر میں دمشق، حلب اور موصل کو فتح کیا۔ آپ نے عظیم ایوبی خاندان بھی قائم کیا۔ آپ کے ہی دور حکومت میں مسلمانوں نے یروشلم کی عظیم مملکت پر قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک بڑی صلیبی فوج کو شکست دی اور بڑی تعداد میں صلیبی زمینوں پر قبضہ کر لیا۔ آپ ایک بہادر اور عظیم جنگجو تھے۔ ٹاپ 10 لیڈرز کی لسٹ میں نمبر 4 پر نام آتا ہے طارق بن زیاد کا۔ جب تاریخ کے عظیم تر مسلم رہنماؤں کی بات کی جائے تو عظیم طارق بن زیاد کا ذکر آخر کیوں نہ ہو۔ طارق بن زیاد جو ایک چھوٹے سے مسلمان لشکر کو اپنے ساتھ لے کر اسپین اور پورے یورپ کو فتح کرنے کے لیے نکل پڑا تھا۔ وہ اسپین کو فتح کرنے والا انسان تھا جس نے کشتیوں کے ذریعے دریا کو عبور کیا اور پھر انہی کشتیوں کو آگ لگوا دی اور اپنے لشکر سے کہا کہ آپ کے آگے ایک بڑا لشکر ہے اور آپ کے پیچھے دریا ہے۔ یہ اب آپ پر منحصر ہے کہ آپ شہادت کی موت مرنا چاہتے ہیں یا بزدلی کی، اور کہا کہ میرے جوانوں، میرے ساتھ بہادری اور دلیری سے لڑو۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی مدد سے دشمن پر غالب آ جائیں اور دشمن کی زمینوں کو فتح کر لیں۔ آخرکار طارق بن زیاد 10,000 کے لشکر کو ساتھ لے کر دشمن کے 1 لاکھ کے لشکر کے ساتھ لڑنے لگا اور آخرکار آپ نے 1 لاکھ کے لشکر کو شکست دے دی۔ طارق بن زیاد کا نام مسلم دنیا کے عظیم ترین جنگجوؤں میں آتا ہے۔ آپ نے مسلمانوں کے ایک چھوٹے سے لشکر کو ساتھ لے کر پورے یورپ سے ٹکر لے لی اور آخر فتح یاب ہوا۔ اور ہماری لسٹ میں نمبر 3 پر نام آتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا۔ عمر بن خطاب کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سے بیان کیا کرتے تھے کہ عمر دنیا کے عظیم ترین مسلم رہنماؤں میں سے ایک ہے۔ اپنی موت سے پہلے عمر کے پاس دنیا کا ایک بڑا حصہ تھا۔ عمر ایک غیر معمولی خلیفہ ہونے کے علاوہ ایک عظیم جنگجو اور تلوار باز بھی تھا۔ آپ نے مسلمانوں کی بہت سی جنگوں میں قیادت کی
اور کئی عظیم لشکروں کی کمان کا شرف بھی آپ کو حاصل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہ صرف اپنی بہادری اور بہت سی فتوحات کی وجہ سے مشہور تھے، بلکہ آپ انصاف اور دیانت کی بہت ساری مثالوں کی وجہ سے مشہور تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جن علاقوں کو فتح کیا وہاں نئے قانون بنائے۔ اور نمبر 2 پر ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابو طالب۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلامی تاریخ کے عظیم ترین اور بہادر آدمیوں میں سے ایک زبردست جنگجو جانے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فرمایا کرتے تھے کہ لڑائی کے میدان میں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ موت میری طرف آ رہی ہے یا میں موت کی طرف جا رہا ہوں۔ ان کی یہی بہادری اور بے خوفی تھی کہ اسد اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے شیر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ نے زندگی بھر دشمنان اسلام اور مشرکین کے خلاف جو جہاد کیا، تاریخ اسلام میں اس کی دوسری مثال نہیں ملتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تاریخ اسلام میں عظیم، بہادر اور دلیر جنگجو جانے جاتے تھے۔ اور ناظرین کرام، نمبر 1 پر ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ کے پیارے اور آخری رسول ہیں، جن کا کوئی ثانی نہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کے لیے یہ ساری کائنات بنائی گئی۔ وہ امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیڈر ہیں اور دونوں جہانوں کے سردار ہیں۔ اور دوستو، ہمارے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے رحلت فرمائے تقریباً 15 صدیاں گزرنے والی ہیں، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا آفتاب اطراف عالم کو منور کیے ہوئے ہے۔ آپ محسن انسانیت ہیں۔ 1978 میں ایک امریکی عیسائی مائیکل ہارٹ نے دنیا کی 100 سب سے زیادہ اثر انگیز شخصیتیں نامی کتاب شائع کی، جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سر فہرست رکھا۔ اس کے منظر عام پر آنے پر ایک تہلکہ مچ گیا، مگر مصنف اپنی رائے پر قائم رہا اور اس نے حقائق سے ثابت کیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی تاریخ اور تہذیب و تمدن کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے، اور آپ نے ایسی ریاست قائم کی تھی کہ جس کی مثال دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ کیپ سبسکرائبنگ۔